تو مریض سمجھ کر کے جائیں اور یہ طے کر کے جائیں، نیت کر کے جائیں، ہمت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنا علاج کرائیں گے۔ علاج کرانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماریاں میں نے ابھی گنائی ہیں روحانی بیماریاں، اس کو دور کرنے کی فکر کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی دور کرنے کی تدبیر کریں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں؟ سارے دین کے کام کرنے کے باوجود جیسے بار بار میں بہنوں میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ جو سارے جو ہے دین کی جو شکلیں ہیں، چاہے وہ مدارس کی شکلیں ہوں، چاہے وہ مکاتب کی شکلیں ہوں، چاہے خانقاہوں کی شکلیں ہوں، چاہے مراکز کی شکلیں ہوں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی شکلیں ہوں، چاہے درس و تدریس کی شکلیں ہوں، چاہے تصنیف و تالیف کی شکلیں ہوں، یہ ساری تو شکلیں ہیں، اور اصل روح اس کی کیا ہے؟ وہ دین ہے، دین حقیقت ہے، یہ ساری شکلیں ہیں، اصل دین ہے۔ اور دین کا خلاصہ کتاب و سنت، اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور سنت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت نبوی ہے۔ اس کا بھی خلاصہ دو چیزیں ہیں، اتباع سنت اور اجتناب معصیت۔ سنتوں کی اتباع کرنا اور اجتناب معصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر اس کے اوپر ہے تو شکل چاہے جون سی بھی ہو، بلکہ بظاہر ایسی شکل ہو جس کو متعارف بہت دین اور دعوت بہت ذمہ داری نہیں بھی سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر کہنے کے لیے کوئی کہہ دے کہ غیر اہل حق میں سے ہے، لیکن یہ دو چیزیں موجود ہیں حقیقت کے اعتبار سے، تو اپنی منزل کو پا کر کے رہے گا انشاءاللہ، منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ لیبل چاہے جتنا ہم سنہرا لگا لیں، جتنا خوبصورت لگا لیں، جتنا اچھا سے اچھا لگا لیں، لیکن اگر اندر جو ہے یہ دو حقیقتیں نہیں ہیں، اتباع سنت کی اور اجتناب معصیت کی، تو وہ منزل پانا اس کا بہت دشوار ہے، منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک آدمی جو ہے ایک جو ہے کتے کو شیر کا جو ہے اگر جو ہے اس کا کھال لا کر کے پہنچا دے تو کتا ہی رہے گا، شیر تو بن نہیں جائے گا۔ ایک بکری کو اگر جو ہے کتے کا کھال لا کر کے پہنا دیں تو بکری ہی رہے گی، وہ تو کتا بن نہیں جائے گی، ہے نا۔ تو اس لیے حقیقت اصل چیز ہے، باقی کھول ظاہر یہ الگ کی چیز ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہمارا دھیان بہت گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سارے انتشار اختلاف سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو ان دو بنیادوں پہ ضرور لانا چاہیے۔ اپنا خیر خواہ بن کر کے ہم امت کے خیر خواہ کب بنیں گے؟ پہلے اپنے ہی خیر خواہ نہیں بن پا رہے۔ انسانیت کے خیر خواہ کیا بنیں گے؟ اپنے ہی خیر خواہ نہیں بن پا رہے۔ ساری انسانیت کا بھلا ہو جائے اور ہمارا ہی بھلا نہ ہو، ساری امت کا بھلا ہو جائے، ہمارا ہی بھلا نہ ہو، تو اس کی مثال حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے دیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ جو ہے دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنا قیمتی جو ہے گٹھری جو تجوری ہے جس میں جو ہیرے جواہرات ہیں اور جس میں ریال اور نوٹ بھرا ہوا ہے، اس کو جو ہے غائب کر دیا انسان۔ نادانی کی بات ہے کہ نہیں؟ کہ دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اور دوسروں کے چپل کی حفاظت میں اپنا قیمتی تجوری اور اپنا جو ہے قیمتی گٹھری جو ہے جس میں روپیہ پیسہ ریال اور سونے چاندی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، اس کو غائب کر دے انسان، تو نادانی کی بات ہے کہ نہیں؟ نہ سمجھی کی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو ہے ہر پہلو پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اتباع سنت پہ ہیں تو شکر کی بات ہے، اور نہیں ہے تو بھائی فکر کی بات ہے۔ اجتناب معصیت پہ ہیں یعنی معصیت سے بچ رہے ہیں تو شکر کی بات ہے، نہیں بچ رہے ہیں تو فکر کی بات ہے۔ یہ ہے اصل دار و مدار۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ دامت برکاتہم نے کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، اور پھانسی کا سزا جج نے سنایا، جلاد نے اس پہ عمل بھی کیا، پھانسی ہو گئی اس کو۔ تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ مختلف رائے ہو گئی سب کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو پھانسی ہوئی ہے یہ
یہ جو ہے جلاد کے وجہ سے ہوئی، جلاد نے پھانسی دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو جو جان گئی ہے، یہ جو ہے جو تختے کو اوپر چڑھایا گیا، تختے کو نہیں کھینچا جاتا تو اس کی جان نہیں جاتی، پھانسی نہیں ہوتی، تختے کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے گردن پہ جو رسہ لگایا گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جو موت آئی ہے، پھانسی ہوئی ہے، یہ جو ہے رسے کی وجہ سے ہوئی ہے، رسہ گردن پہ نہیں پڑتا تو پھانسی اس کی نہیں ہوتی۔ کسی کی رائے رسے کے بارے میں ہوئی، رسی، کسی کی رائے تخت کے بارے میں ہوئی، کسی کی رائے جلاد کے بارے میں ہوئی، اور کسی کی رائے جو ہے وہ جج کے بارے میں ہوئی کہ جج نے فیصلہ سنایا ہے اس لیے پھانسی ہوئی، اگر فیصلہ نہیں سنایا تو پھانسی نہیں ہوتی۔ تو یہ شکلیں جو ہے نظر آ رہی ہیں، رسے کی، تختے کی، جلاد کی اور جج کی، تو لوگ مختلف رائے میں بیٹھ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے جج کی وجہ سے پھانسی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ رسے کی وجہ سے جان گئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پٹرا ہٹنے کی وجہ سے جان گئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جلاد کی وجہ سے جان گئی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی گہرائی میں جائے، حقیقت میں جائے، تو یہ ہے کہ اس کے جرم کی وجہ سے پھانسی ہوئی۔ یہ ساری شکلیں ہیں، اصل تو اس کا جرم ہے نا، جرم کیا تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ ساری شکلیں نظر آئیں۔ جرم نہیں کرتا تھے، ساری شکلیں نظر نہیں آتی۔ اب جتنے حالات ہیں، ان حالات کے اوپر جیسا میں نے ابھی عرض کیا، چاہے عالمی حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، اندرونی ہوں، بیرونی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، سارے حالات کے تعلق سے سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو ہے مال کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیاست میں آنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ طاقت کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈگری کی کمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ لا پڑھنے کی کمی ہے، زیادہ سے زیادہ وکیل اپنا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ جج کی کمی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا جج ہونا چاہیے۔ سب کے عقد مختلف جو ہے اپنے اپنے جو ہے تدبیریں ہیں، شکلیں ہیں، کوششیں ہیں، لیکن اصل بنیاد تو سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ سارے حالات تو اللہ کے ڈالنے سے آئے ہیں۔ اس وقت سردی کی اتنی کیفیت سخت ہے کہ بڑے سے بڑے جو ہے کسی دانشور اور بڑے سے بڑے جو ہے کسی مدبر اور ماہر فن اور بلکہ ماہر موسمیات کہیے، موسم کا جو ماہر ہے اور جن کے ہاتھوں میں جو ہے ملک و مال ہے اور طاقتیں ہیں، کیا ان کی طاقتیں ہیں کہ وہ سردی کو کم کر دیں؟ سردی جو چھا گئی ہے، یہ جو سردی چھائی ہوئی ہے، کہ سردی کو کم کرنے کی جو کسی میں مجال ہے؟ یا پھر جو ہے رات آتی ہے، رات چھا جاتی ہے، رات کی تاریکی، تو رات کی تاریکی ختم کرنے میں کسی کی مجال ہے؟ کسی سائنسداں کی، کسی جو ہے طاقتور سے طاقتور انسان کی، چاہے وہ مال کی طاقت ہو، ڈگری کی طاقت ہو، حکومت کی طاقت ہو، فوج کی طاقت ہو، وہ رات چھا رہی ہے کہ نہیں بھئی رات جو ہے ابھی 5 بجے سے رات چھا رہی ہے۔ رات تو پہلے مئی جون میں 7 بجے چھاتی ہے، 7 بجے ہونی چاہیے۔ ہے کسی کو جرأت کہ 5 کے بجائے 7 بجے رات چھائے؟ سورج جو ہے مئی جون میں 5 بجے نکلتا ہے، اس وقت جو ہے تقریباً 6:30 پونے 7 پہ نکل رہا ہے۔ نہیں بھائی، وہی نظام بہتر ہے، سورج جو چھانا چاہیے، دن جو آنا چاہیے، دن چھانا چاہیے، وہ جو ہے 5 بجے جو ہے جو ٹھنڈی گرمیوں میں ہوتا ہے مئی جون میں، ویسے ہی جو ہے دن چھا جائے۔ ہے کسی کے مجال؟ بتائیے، کسی کے بس کی بات ہے؟ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا، ملک نہیں پوری دنیا، اور ایسے ایسے جو ہے دسیوں دنیا بن جائے اور سینکڑوں دنیا بن جائے اور ہزاروں دنیا بن جائے اور لاکھوں دنیا بن جائے اور کروڑوں دنیا بن جائے، یہ میں نے سمجھنے کے لیے کہا، سب مل کے بھی اللہ کے ارادے کو ذرہ برابر ٹچ سے مس نہیں کر سکتے۔ یہی حقیقت 100% یہی چیز ہے۔ ایسی ایسی دنیا اور ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں دنیا کی طاقتیں مل کر کے اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت کے سامنے انڈے کے چھلکے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طاقت کے سامنے مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت تو وہ طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی طاقت کو اندازہ تو لگائیے، سوچیے تو ذرا سے، کائنات کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیے، آسمانوں کو دیکھے تو صحیح۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. کیا یہ جو ہے اونٹوں کو اٹھا کر اونٹوں کی طرف نظر اٹھا کر کے اپنے نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہے اونٹ کو جو ہے کس نے بنایا؟ آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان سال ہاں سال سے برسہا برس سے یہ اس آسمان یوں ہی جو ہے کھڑا ہے، کوئی کھمبا نہیں، دور دور چلے جائیے، پوری دنیا کا سفر کر لیجئے، کہیں کھمبا نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہل تری من فطور، تم اس کے اندر کچھ کمی نکال سکتے ہو؟ فرجع البصر ہل تری من فطور، اپنی نگاہوں کو اٹھاؤ اور دیکھو ذرا کچھ کمی ہے. ثم ارجع البصر کرتین، تم اپنی نگاہوں کو بار بار اٹھاؤ اور بار بار اٹھا کر کے دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری جو ہے نگاہیں وہ ذلیل ہو کر کے شرمندہ ہو کر کے نیچے گر جائیں گی. اللہ کی طاقت کو تم سوچ نہیں سکتے. جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں بیٹھے ہوئے اس وقت، جس زمین کے اوپر جو مکانات ہم بناتے ہیں، ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، رات کی میٹھی نیندیں سوتے ہیں، الحمدللہ اس زمین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ زمین کس نے بنائی. جن زمینوں کو لینے کے لیے دینے کے لیے لاکھوں کروڑوں کو بھاؤ لگاتے ہیں، اور جن زمینوں کے اوپر جو ہے لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے لاشیں گر جاتی ہیں، ان زمینوں کو جو ہے کیا ایک اس کا ذرہ بھی جو ہے کسی سائنسدان نے بنایا، کسی طاقت والے نے بنایا ہے؟ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بچھا دیا. اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو فرش بنا دیا. اور زمین بھی کیسی؟ ایسی سخت پتھر کی طرح سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس میں بیج ڈالنا چاہیں تو کیسے ڈالیں، درخت لگانا چاہیں تو کیسے لگائیں، پانی نکالنا چاہیں تو کیسے لگائیں، کلہاڑی کاٹ نہ سکے، ٹانگی کاٹ نہ سکے، کداری کاٹ نہ سکے. اتنی سخت بھی نہیں ہے بلکہ کتنی نرم، اور نرم میں بھی اتنی نرم نہیں ہے کہ نرم ہی نرم ہے اس ہے کہ مکان بنائے تو کیسے بنائے. ضرورت پہ نرم بھی ہے، ضرورت پہ سخت بھی ہے، کہیں نرم ہے کہیں سخت ہے. زلزلے آتے ہیں اللہ کے ہلانے سے، اللہ کی زمین ہے اللہ ہلاتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی زمین ہلنے سے تو نہیں ہلتی. سائنسدانوں کے اعتبار سے تو پوری زمین کو ہلنا چاہیے نا، لیکن جو ہے ایک خطہ ہلتا ہے، زلزلہ آ گیا تو تباہی مچ گئی، سارے مکانات گر گئے. ایک خطہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. یہ سورج آسمانوں میں کیسا اللہ نے بنایا، اس دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا. اس کے سامنے جو ہے اس دنیا کی حقیقت جو ہے تنکے سے بھی زیادہ معمولی. سوچنے کی بات ہے، جب سورج اتنا طاقتور ہے تو سورج کے بنانے والا کتنا طاقتور ہو. سورج اتنا گرم ہے، اتنا روشن ہے، تو اس کو بنانے والا کیسا طاقتور ہو. یہ چاند، اس مالک نے جو ہے دن کو سورج بنایا تو رات میں آرام کے لیے چاند بنایا. یہ رات بھی اللہ کی نعمت. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہے بتاؤ اگر رات آ رہی ہے اور اللہ دن کو روک لے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رات آئی اور رات کو روک لیا اللہ نے، دن نہیں آنے دیا اللہ نے، تو اللہ نے پوچھا بتاؤ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو دن کو لا دے، رات ہی رات ہو جائے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ذرا تصور کریں کیا حال ہوگا. دن ہی دن ہو جائے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، دن لائے اور رات نہ لائے، رات کو روک دیا اللہ نے، رات کو روک دیا، کیا حال ہوگا؟ دن ہی دن ہے، رات نہیں آ رہی ہے. پوری دنیا کی کوئی طاقت کہ اللہ دن کو روک لے تو جو ہے رات لا دے، رات کو روک لے تو دن لا دے. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن روزانہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. روزانہ دن آ رہا ہے
اور روزانہ راتیں آ رہی ہیں، دن رات ان آنکھوں سے ہم جو ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں. رات اللہ کی قدرت، دن اللہ کی قدرت، راتوں کا بڑھنا اللہ کی قدرت، راتوں کا چھوٹا ہونا اللہ کی قدرت، دنوں کا بڑا ہونا اللہ کی قدرت، دنوں کا چھوٹا ہونا اللہ کی قدرت، یہ ٹھنڈیوں کا آنا اللہ کی قدرت، گرمیوں کا آنا اللہ کی قدرت. اللہ چاہے تو جنوری اور دسمبر کو مئی جون کا مہینہ بنا دے، اللہ چاہے تو مئی جون کو جو ہے دسمبر جنوری کی ٹھنڈک بنا دے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ اللہ کی قدرت کی طرف نظر اٹھا کر کے ہم نہیں دیکھتے. حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں، نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا. نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا. اغیار جمع ہے غیروں کی، یعنی کیوں غیر نظر نہیں آتا ہے، بس تو ہی تو نظر آتا ہے، تو ہی تو نظر آتا ہے. نظر اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں نہ اغیار تیرا. خوشی غم میں رکھی ہے، خوشی غم میں رکھی ہے، اور غم خوشی میں عجب تیری قدرت عجب کار تیرا. کوئی دنیا میں ایسا خوش انسان نہیں ہے جو کہہ دے کہ مجھے اتنی خوشیاں مل گئی کبھی غم نہیں آئے گا. اب کوئی دنیا میں ایسا غمگین انسان نہیں ہے جو کہہ دے کہ بھائی ہمیں تو غم ایسا آ گیا ہے کبھی خوشیاں نہیں آئے گی. یہ تو دنیا جو ہے دونوں کا سنگم ہے، کسی کو خوشی ہے کسی کو غم ہے، اور اسی انسان کو کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، دونوں آنا ہے، لازمی ہے. آخرت میں جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہنم میں